ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے اللہ کا وجود ہر انسان میں موجود۔ اس موضوع کے حوالے سے آج ہم انسان کی کائنات نفس کا مطالعہ کریں گے، جس کا ایک ایک فرد، ایک ایک رکن، ایک ایک عضو یہ گواہی دیتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ انسان میں اللہ کے وجود کی بے شمار نشانیاں ہیں، حتیٰ کہ انسان اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ انسان اپنے وجود کے طور پر کائنات اصغر کا مالک ہے۔ اس میں موجود نشانیاں کائنات اکبر کی نشانیوں سے کم نہیں ہیں۔ اربوں خلیات کے ایک منظم لشکر نے انسان کو احسن تقویم کے مقام پر فائز کیا ہے۔ انسانی جسم بے شمار خلیوں سیل سے بنا ہے۔ ہمارے ایک ایک عضو میں لاتعداد خلیے ہیں، سیلز ہیں۔ یہ خلیے، یہ سیلز ہماری زندگی اور ہماری عمارت حیات کے بلاکس ہیں۔ زندگی انہی سے ہے اور یہ خود زندگی ہے۔ یہ خلیے، یہ سیل انسانوں میں بھی ہیں، جانداروں میں بھی ہیں، یہ درختوں میں بھی ہیں، نرم و گداز گھاس میں بھی ہیں، یہ مہکتے ہوئے پھولوں میں بھی ہیں، یہ چہکتی ہوئی بلبلوں میں بھی ہیں، یہ خطرناک درندوں میں بھی ہیں، اور یہ دو قامت وہیل مچھلیوں میں بھی ہیں۔ غرضے کے یہ ہر جان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیے، یہ سیلز اپنے وجود کے اعتبار سے ہر لمحہ انسان کو یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے ان کو تمہارے اندر رکھا ہوا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے اندر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان خلیوں کی، ان سیلز کی بے شمار صورتیں اور شکلیں ہیں، اور ان کے طرح طرح کے سائز اور ذمہ داریاں ہیں۔ انسان اللہ کی سب سے اچھوتی، وکھری اور نکھری مخلوق ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کو اشرف الخلق بنایا ہے۔
یہ انسان خود بے شمار خلیوں کے سیلز کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان ہر فعل، ہر حرکت، ہر جنبش، ہر کام کو اپنے خلیوں کے ذریعے سے سر انجام دیتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے وہ کام در حقیقت اس کے بازوؤں میں موجود سیلز کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر کام کرتے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں، مگر ان میں در پردہ موجود خلیے سیلز ہوتے ہیں جو انسان کے بازوؤں کو طاقت اور قوت فراہم کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ کے عقبی پردے میں مدھم اور ہلکی سی روشنی وصول ہوتی ہے، جو بعد ازاں ایک پیچیدہ برقی کیمیائی عمل کے ایک مخصوص سگنل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ سگنل فوری طور پر ہماری آپٹک نرو تک پہنچتے ہیں، اور جو ہی یہ سگنل دماغ تک پہنچتے ہیں تو ہمیں وہ شے نظر آنے لگتی ہے، اور ہم رات کی تاریکی میں آسمان پر موجود ستاروں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے کے عمل کے ذریعے ہماری آنکھ بھی گواہی دیتی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ ہم تمہارے اندر موجود ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے جسم کو ہر وقت توانائی کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ سانس کے دوران سینہ سکڑنے اور پھیلنے کے لیے ہمیں توانائی کی حاجت ہے۔ آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں جسم کے ہر عضو کے لیے توانائی کی شدید ضرورت ہے، اور یہ توانائی جسم کے مختلف خلیے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خود پیدا کرتے ہیں۔ جسم کی دنیا میں توانائی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کا معذور ہو جانا ہے، یا انسان پر موت کا طاری ہو جانا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی توانائی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا جسم توانائی کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے زیادہ تر اعضاء ہمارے سونے کے دوران بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے انتھک کارکن ہیں جو ہماری پیدائش سے ورکنگ حالت میں ہوتے ہیں اور مسلسل ورک کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، شب و روز مسلسل اور متواتر یہ اعضاء کام میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے کام میں لگے رہنے کی وجہ سے ہم بھی زندہ ہیں اور ہم صحت مند ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے یہ اعضاء ہمیں زندگی میں بھرپور حصہ لینے کی مسلسل ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے یہ کارکن ہماری جسمانی مشین کی اوور ہالنگ اور سروس کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو پھر ہم تازہ دم ہوتے ہیں، اور پھر جب تھک ہار کر دوبارہ سو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم کے اندر کا سارا شہر، سارا نظام وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور اس شہر جسم کا ہر کارکن عضو جسم اپنے اپنے کام میں مسلسل مصروف ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کا یہ نظام پکار کر انسان کو کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تمہاری ذات میں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے سونے کے دوران ہمارے خلیاتی توانائی کا نظام
ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھتا ہے، اور ہمارے جسم کا یہ پاور پلانٹ شب و روز انسان کی ساری زندگی، ہر سانس، ہر لمحہ چلتا رہتا ہے، اور جب اس سے توانائی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو اس وقت اس پر کل نفس ذائقۃ الموت کا امر جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے خلیوں سیلز کے اندر سب سے بڑا قدرت کا معجزہ ڈی این اے ہے۔ ماں باپ کے کروموسوم سے جو خلیہ وجود میں آتا ہے اس میں ڈی این اے لپٹی ہوئی دو ڈوریوں کی مانند ہوتا ہے، اور ڈی این اے میں بچے کے مستقبل کے لامحدود امکانات، ناقابل شمار اطلاعات اور معلومات ہوتی ہیں۔ یوں ڈی این اے کی صورت میں ایک ننھا سا حلیہ سیل اپنے اندر سمندر جیسی معلومات چھپائے ہوتا ہے، اور ڈی این اے میں موجود معلومات کو اگر لفظوں کی شکل دی جائے تو کتابوں کی بہت بڑی لائبریری وجود میں آ سکتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بچے کے جسم کی تعمیر اور تاحیات اس کو قابل استعمال رکھنے کے لیے جس نقشے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نقشہ ہر خلیے میں، سیل میں موجود ہوتا ہے۔ اعضاء کی تیاری، بناوٹ، تعمیر، تنصیب، کارکردگی اور سروس کوالٹی، یہ سب کی سب تفصیلات ہر خلیے میں کے ڈی این اے میں موجود ہوتی ہیں۔ ڈی این اے بتاتا ہے کہ بچے کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا ہر عضو کیسا ہوگا، کون سی بیماریاں اس کو پریشان کریں گی، اور اس بچے میں اس کے ماں باپ اور آباء و اجداد کی کون کون سی خوبیاں وراثتاً آئیں گی۔ یہ ننھا سا حلیہ ڈی این اے مائکروسکوپ کے بغیر ہمیں نظر نہیں آتا، مگر یہ کس قدر عظیم قوت اور صلاحیت کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ڈی این اے در حقیقت خلیے کی پراسرار مملکت کا حاکم ہے۔ یہ سخت گیر منتظم کی طرح تمام خلیوں پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ ڈی این اے تمام خلیوں اور ان کے نظاموں کو ہدایت جاری کرتا ہے، اور ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ڈی این اے کی حیثیت ہمارے جسم میں ایک آرکیٹیکٹ کی طرح ہے۔ جس طرح بلڈنگ اور عمارت ٹھیکیدار آرکیٹیکٹ کے نقشے کے مطابق ہی تیار کرتا ہے، ہمارے جسم کا ہر خلیہ سیل اپنے اندر نمو کی ہزاروں صلاحیتیں رکھتا ہے، مگر اس کی پرورش اسی امر کے لیے ہوتی ہے کہ جس کی ہدایت ڈی این اے میں دے دی گئی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کا ڈی این اے کا سارا نظام بھی بار بار ہمیں وجود باری تعالیٰ کی خبر دیتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ ہے انسانوں دیکھو تمہارے جسم میں ایک ناقابل بصارت ذرے میں ایک دنیا کس نے آباد کی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح جسم کی بیرونی جلد اور جلی ہے۔ سائنسدانوں کو اب یہ معلوم ہوا ہے یہ جلی اور یہ بیرونی جلد صرف اندرونی اجزائے جسم کو ہی سنبھالتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر خلیے کے لیے بڑی مستعد ہو کر سیکورٹی کی ذمہ داری بھی ادا کرتی ہے، اور اس کے جسم میں سیکورٹی اور چیک اپ کا انتہائی جدید خودکار نظام موجود ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کس چیز کو جسم کے اندر جانے کی اجازت ہے اور کس چیز کو باہر رہنے کی اجازت ہے، کون سے خلیوں کو قریب آنے کی اجازت ہے اور کن کو دور رہنے کی ہدایت ہے۔ یہ جلی خلیے کے اندر کے ماحول کو کنٹرول کرتی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ خلیوں کے اندر نمکیات کی کتنی مقدار، پروٹین کی کتنی مقدار، پانی اور آکسیجن کی کتنی مقدار کی ضرورت ہے۔
اور اس تناسب کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے یہ جلی انتہائی اہم خدمات سر انجام دیتی ہے۔ یہ زندگی کی ضروریات کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد خلیے میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے اور خام مال کے فضلے کو ہر لمحہ خلیے سے باہر نکالتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر انحصار اسی جلی کے سیکورٹی چیک اپ پر ہے۔ ہمارے جسم میں کھربوں خلیے، بے شمار خلیے 6 فٹ کے اس انسان کے وجود میں، اس کے علاقے میں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ رہتے ہیں، اور مختلف خلیے اپنی شناخت اور اپنی شکلوں اور رنگوں کی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے جسم کے اندر موجود رہتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ الگ الگ رہتے ہیں اور ہمارے جسم کی تعمیر میں مصروف رہتے ہیں، جس سے ہماری حیات برقرار رہتی ہے، اور سب کے سب خلیے اپنے اپنے کاموں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ مختلف نوع خلیے حادثاتی طور پر ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دیں تو چند ہی لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جائے، یا اس کی شکل کسی بھیانک مخلوق کی سی ہو سکتی ہے۔ اور اس بھیانک حادثے کے تدارک کے لیے قدرت نے مختلف اقسام کے خلیوں کو الگ الگ شناخت دی ہے۔ ہر خلیہ گویا ایک مخصوص ٹیگ رکھتا ہے، اور ہر خلیے کا حفاظتی نظام اسی خصوصی ٹیگ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اگر وہ خلیہ سیل اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اسے قریب آنے دیا جاتا ہے، اگر اس کا تعلق دوسرے گروپ سے ہو تو اسے دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ خلیوں کا نظام ناکارہ ہو جائے تو ممکن ہے بالوں کے خلیے آنکھوں کے پردوں میں داخل ہو جائیں اور آنکھوں کے اندر سیاہ بال نکلنا شروع ہو جائیں، جس کی طرف قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 میں یوں اشارہ کیا گیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر راستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ بھی نہ سوجھتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فطرت کے امکانات ہر خطرات اور خدشات کے امکانات ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر ہماری جلی کا حفاظتی نظام ہمیں تا حیات ان خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بیرونی جلد اور جلی بے حد حساس اور مواصلاتی نظام بھی رکھتی ہے، جس کے ذریعے اس کا دوسرے خلیوں سے رابطہ مستقل برقرار رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہمارے جسم میں موجود ہارمونز بھی کیمیائی پیغام رساں کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کیمیکل کوریئر اور یہ پیغام رساں دماغ کے احکامات کو برق رفتاری کے ساتھ جسم کے طول و عرض میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے جسم میں بلڈ شوگر بڑھنا شروع ہوتی ہے تو ہمارا لبلبا فوراً ہی انسولین نامی ہارمون کی پیداوار شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہارمون شکر کے ذخائر کو جلانے کے کام کو تیز کر دیتا ہے، دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہنگامی پیغام فوری چند سیکنڈ میں رگوں اور شریانوں کے ہزاروں میل لمبے جال میں سے گزر کر جسم کے کھرب ہا کھرب خلیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور خلیے پیغام ملتے ہی اپنے اندر سے موجود شکر کو تیزی سے جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دانت ہیں، جب ہم کسی سخت چیز کو دانتوں سے توڑتے ہیں تو اس کے لیے اضافی توانائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس اضافی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہماری گردن پر موجود تھائرائیڈ گلینڈ ایک مخصوص کیمیائی کوریئر یونیورسل سورس کی پیداوار میں اضافہ کرو، اور یہ اضافی توانائی 1 سیکنڈ کے 1000ویں
حصے میں جسم کو فراہم کر دی جاتی ہے، اور یہ سارے وہ مظاہر قدرت ہیں جو ہمارے جسم میں حیران کن انداز میں وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اس قادر مطلق، اس حاکم حقیقی اور اس محبوب برحق سے لا تعلق رہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ساری نعمتیں ہمارا پیدائشی اور موروثی حق ہے، اس بنا پر ہم ان نعمتوں کے عطا کرنے والے منعم حقیقی سے بے خبر رہتے ہیں، اور یہ بے خبری ہی ہماری بندگی مولا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے وہ رب ہمیں آج متوجہ کرتا ہے، اس زندگی میں میری بندگی کی معرفت حاصل کر لو۔ آج کی زندگی میں ہی معرفت خدا ہمیں نفع دے سکتی ہے، اس لیے وہ رحیم و رحمان رب اپنے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے یوں خبردار کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فی سورۃ الانفطار، ہے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ذی حیات کے لیے فنا مقدر ہے۔ ہماری موت طبی بھی ہوتی ہے اور غیر طبی بھی۔ موت کا ایک سبب بیرونی وائرس بھی ہوتے ہیں، اور یہ نظر نہ آنے والے وائرس ہمارے اندر اپنی توانائی کے لیے انرجی پاور نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ اپنی پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور یوں یہ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہماری بیرونی جلی کی حفاظتی دیوار میں کسی خرابی کی وجہ سے ہمارے جسم میں یہ داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ اس فنی خرابی کا فائدہ اٹھا کر یہ ہمارے خلیے سیلز کی حفاظتی دیوار کو توڑ دیتے ہیں، اور ہمارے خلیے میں داخل ہو کر ہمارے انرجی پاور پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے توانائی حاصل کر کے اپنی تعداد میں بے پناہ برق رفتاری کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں، اور پھر یہ وائرس کی فوج وہاں سے نکل کر بیک وقت ہمارے لاکھوں خلیوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ہر خلیے میں اس طرح یہ حملہ آور ہوتے ہیں، یوں لاکھوں صحت مند خلیوں کو موت کا شکار کر دیتے ہیں، اور انسانی جسم کو شدید بیمار اور مفلوج کر دیتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ان کا حملہ ایک معمولی وائرل انفیکشن کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور یہی انفیکشن بعض بیماریوں میں زندگی اور موت کا سبب بن جاتا ہے۔ صحت مند اور بیمار خلیوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، کروڑوں خلیے مر رہے ہوتے ہیں، اور نئے خلیے تیزی سے اور تازہ دم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ جسم کا پر اسرار دفاعی نظام اس جنگ میں بھرپور حصہ لیتا ہے۔ جسم عام طور پر یہ جنگ جیت جاتا ہے، اور وائرس کی قوت کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ دشمن وائرس کی کروڑوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام سفید خلیے انجام دیتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ انسانی جسم کو مردہ وائرس اور خلیوں سے صاف کرتے ہیں۔ بصورت دیگر تعفن کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیل سکتا ہے۔ جسم کی دیکھ بھال اور اس کی صحت کو کنٹرول کرنے والا اور اس کو قائم رکھنے والا یہ پر اسرار اور پیچیدہ نظام بھی تیزی سے کام کرتا ہے، اور بیماری کے حملوں سے ہونے والے نقصانات کا جنگی بنیادوں پر ازالہ کرتا ہے۔ یوں جلد ہی انسان کی صحت کو قائم رکھتی ہے اور اس کو صحت مند زندگی سے نوازتی ہے۔ وائرل انفیکشن میں یہ جنگ جسم کے مدافعتی نظام کو تنہا لڑنا پڑتی ہے۔ کسی بھی قسم کے اینٹی بائیوٹک میڈیسن دوائیں وائرس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ ان حالات میں جب صحت یابی کی نعمت ملتی ہے تو انسان ڈاکٹروں اور حکیموں کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، مگر وہ ذات جس نے اس کو حقیقی شفا دی ہے، جب ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کو مایوس کر دیا تھا، اور اس کو اس لمحے ایک ہی ذات ہے جس نے بچایا تھا، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کی زندگی میں وہ اس کو برکت عطا کرتا ہے۔ تو اب وہ بندہ اللہ کے حضور ساری زندگی جھکنے میں تأمل اختیار کرتا رہتا ہے،
اور اس نعمت کے ملنے پر وہ خدا پرستی کی بجائے پھر نفس پرستی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس بندے کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ در مولا پر ہمیشہ سر بسجود رہتا، زندگی کا ایک ایک پل اسی کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتا اور اسی کی بندگی میں گزارتا، اور اس لیے کہ یہ بندہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہے، یہ تو موت کو دیکھ کر دوبارہ حیات کی طرف آیا ہے، اس کے وجود کے ایک ایک نس کو اور ایک ایک جوڑ کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے تھا۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کا یوں تذکرہ کرتا ہے، فرمایا قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ فرمایا آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، مگر تم بہت کم اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ انسان، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے جسم کا مدافعتی نظام اور اس کا بیماریوں کو ہلاک کرنے کا نظام اور اس کی صحت کو قائم رکھنے کا سارا نظام انسان کو زندگی کے ہر پل ہر لمحہ یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو تمہارے وجود کو سنبھالے ہوئے ہے، جو تمہاری صحت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تم اس کو ہر لمحہ اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو تو صحیح، تمہارے ایک ایک خلیے سے، تمہارے جسم کے ایک ایک عضو سے یہی صدا بلند ہوگی، وہ ذات جو تمہارے وفی انفسکم افلا تبصرون، جو تمہاری ذات میں موجود ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہر لمحہ ہر لحظہ اسی کے فرما بردار اور اسی کے اطاعت گزار بن کر رہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے اور اختتامی کلمات کی طرف آتے ہوئے عرض کروں کہ آج کے اس موضوع میں وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ ہم تمہاری ذات میں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان کا اپنا وجود اللہ کی بے شمار نشانیوں سے معمور ہے، بھرا پڑا ہے۔ اس کے معدے ہی کو دیکھ لیں، یہ چکی کی طرح دن رات کام کرتا رہتا ہے، یہ غذا کو یہ معدہ پیستا ہے اور ایک ملغوبہ تیار کرتا ہے۔ جب یہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو مزید خوراک طلب کرتا ہے، اسی کو ہم بھوک کہتے ہیں۔ غذا کو ہضم کرنے کے لیے اس کا معدہ پانی طلب کرتا ہے اور اس انسان کو پیاس لگتی ہے، نتیجتاً پانی پی کر راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ ہمارے جسم کا فالتو پانی ہمارے گردے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں، اور اسی انسان میں وفی انفسکم کی دیگر صورتیں نظر آتی ہیں۔ اس انسان کے جسم میں بہت سی باریک نالیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، اور انہی نالیوں کے ذریعے انسان کے جسم کے مختلف حصوں میں خون پہنچتا ہے، اور اس خون کو انسان کا دل مسلسل پمپ کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ ایک منٹ کے لیے بھی خون کے پمپ کرنے کی دل کی کا یہ عمل رک جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ دل کا خون کو مسلسل اور مستقل زندگی کے تمام سانسوں میں شب و روز پمپ کرتے رہنا، یہ فی انفسکم افلا تبصرون کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی ہمارے من و تن میں موجودگی ہے، اور اس کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ دل ہی ہمارے وجود میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر انسان کا سانس لینا بھی ایک پورا نظام ہے۔ اسی طرح آنکھ کی باریک جھلیاں ہیں جو اتنی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہیں، اگر ذرا سا بھی ان میں کوئی فطور آ جائے تو انسان کی بینائی جاتی رہتی ہے، اور انسان کی چمکتی دمکتی ہوئی آنکھیں گواہی دیتی ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون۔ وہ خدا تو
تمہارے اندر موجود ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وفی انفسکم میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، انسان کے وجود میں اللہ کی وحدانیت کی علامات ہیں، اور اس کی حکمت کے سرچشمے ہیں، اور اس کی تدبیر کے مظاہر ہیں، اور اس کی صفت بے مثال کے نمونے ہیں، اور اس کی قدرت کی لا تعداد نشانیاں ہیں۔ اسی طرح بے شمار صفات الہیہ کے رنگ انسان میں بکھرے ہوئے ہیں جو کہ لا تعداد ہیں۔ باری تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تم خارج کائنات میں اور آفاق کائنات میں بعد میں مجھے ڈھونڈو، سب سے پہلے اپنی ذات میں مجھے تلاش کرو، اور میری جستجو اپنی ذات میں پہلے کرو۔ ہر طرف تمہاری ذات کے اندر میں موجود ہوں۔ فرمایا زمین و آسمان کی مخلوق سے بھی پہلے خود اپنے وجود میں، اپنے جسم میں، اور اپنے اعضاء میں، اور اپنے جواہرے پر غور و فکر کرو تو ایک ایک عضو کو حکمت الہیہ کا دفتر پاؤ گے، اور فوراً سمجھ جاؤ گے کہ ساری دنیا میں جو آیات قدرت حق تعالیٰ کی ہیں وہ انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں سمٹ آئی ہیں، اس لیے کہ انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، جبکہ آج کل ہمیں عالم اکبر کو بھی خوب دیکھنا ہے۔ اگر انسان کائنات کے مظاہر میں کھو جائے تو عین ممکن ہے اس پر سے ایجابات مرتفع کر دیے جائیں، اس لیے کہ یہ انسان اس طرح عالم اصغر ہے کہ اس کے وجود میں کل دنیا موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے وجود میں وہ ذات موجود ہے جس کے موجود ہونے سے سب کا وجود ہے۔ ہر انسان اگر اپنی ابتدائے پیدائش سے لے کر موت تک پیش آنے والے حالات پر غور و فکر کرنے لگے تو انسان اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ وہ انسان جب اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا نطفہ دنیا کی مختلف غذاؤں کا خلاصہ بن کر رحم مادر میں کیسے قرار پایا تھا، پھر یہ انسان کس طرح نطفہ سے ایک منجمد خون علاقہ میں بدلا، اور پھر یہ انسان اپنے تخلیقی مرحلے میں منجمد خون علاقہ سے مدغہ گوشت کا ایک ٹکڑا اور ایک لوتھڑا بنا، اور پھر کس طرح اس مدغہ گوشت کے ٹکڑے سے اس کی ہڈیاں عظامن بنائی گئی، اور پھر ان ہڈیوں عظامن پر لحمن گوشت چڑھایا گیا، اور پھر کس طرح یہ انسان اپنے تخلیقی مرحلے میں ایک بے جان پتلا بن گیا، اور پھر ایک کامل انسان نما شکل کا ڈھانچہ بن گیا، اور پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں اللہ نے اپنا امر روح جاری کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، اس پتلے میں نفخ روح کے ذریعے اپنی ابدیت و معرفت اور انسانی حیات و ضروریات کا چراغ جلایا۔ اب یہ انسان اپنا تخلیقی عمل مکمل کر کے رحم مادر سے اس دنیا میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اس کو لمحہ لمحہ اور قدم قدم پر محبت بھرے سہاروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ باری تعالیٰ اس کے لیے یہ سہارے اس کو فراہم کر دیتا ہے۔ ہر طرف ایک محبت امیز اور مودت سے لبریز ماحول اس انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انسان جو بچے کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، اس بچے کو اپنے بچپن ہی سے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا تھا، مگر کچھ انسان اس حقیقت کے ساتھ سفر حیات طے کرتے ہیں، اور کچھ اپنے خالق اور مالک ہی کو اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو کر آ کر بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنی خوبصورت شکل اور حسین و جمیل نقوش اور اعلیٰ جثہ اور اعلیٰ وجود کی نعمت پانے کے بعد بھی اپنے کریم رب سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ انسان
تدریجی ترقی کرتے کرتے ایک بے علم اور بے شعور بچے سے ایک دانشمند اور صاحب بصیرت انسان بن جاتا ہے، اور طرح طرح کی شکلیں اور صورتیں رکھنے والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والا انسان جو آج اپنی تعداد میں اربوں کی تعداد کے حساب سے اس زمین پر بستا ہے، ان اربوں انسانوں میں سے ہر انسان کا چہرہ ہی خدا کے وجود پر اور اس کی توحید پر گواہی اور شہادت فراہم کرتا ہے۔ ان اربوں انسانوں میں سے ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ پھر اس چاند فٹ اور انچ کے رقبے کے حامل انسان میں باری تعالیٰ نے بے شمار امتیازات رکھ دیے ہیں۔ پھر ان انسانوں کے طباع اور مزاجوں میں اختلاف رکھا ہے، اور اس اختلاف کے باوجود ان میں وحدت کا جذبہ بھی رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو اپنی توحید سے بھی آشنا کیا ہے۔ انسانی وجود میں یہ سارے مظاہر اس کی قدرت کاملہ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ وہ رب جو اپنی تخلیق کے ہر پہلو میں بالعموم اور بطور خاص انسان کی تخلیق کے جملہ پہلوؤں میں وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہی یہی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسان اس کائنات میں احسن الخالقین کی نشانی ہے، علامت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر اپنے رب کو محسوس کرتا ہے، اس کی قدرت اور طاقت کے مشاہدے اور نظارے کرتا ہے، اپنی زندگی کے پل پل میں ہر لمحہ سفر و حضر میں اس کو اپنے نیا خانہ دل میں پاتا ہے۔ اسی انسان کو دوسرا دیکھنے والا بھی دیکھ کر یہی کہتا ہے کہ تیرا چہرہ بنانے والے کا پتہ دیتا ہے، تیرا وجود کسی وجود مطلق کی خبر دیتا ہے۔ انسان کی صورت میں مولا کی جلوہ گری نظر آتی ہے، اس لیے کسی نے بے خبر انسانوں کو باخبر انسانوں کے ذریعے یوں سمجھایا ہے، کس گماں میں تو پڑا ہے بے خبر، کس گماں میں تو پڑا ہے بے خبر، حق تیری صورت میں خود ہے جلوہ گر، حق تیری صورت میں خود ہے جلوہ گر، ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اس کو کہاں، ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اس کو کہاں، جو تیری ہستی کے اندر ہے نہاں، جو تیری ہستی کے اندر ہے، جو تیری ہستی کے اندر ہے نہاں نہاں، تیری رگ رگ میں تجلی ہے نہاں، تیری رگ رگ میں تجلی ہے نہاں، تو سراپا ہے نشان بے نشاں، تو سراپا ہے نشان بے نشاں۔ اقبال نے اس موضوع پر یوں کلام کیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور دوسرے مقام پر اقبال کہتا ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ حضرت سلطان باہو نے اس موضوع پر کہا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اس موضوع پر کہا، رب تاں تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے، رب تاں تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ یہ آیا کریمہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو متوجہ کرتی ہے کہ تم باہر ڈھونڈنے والے انسان اپنے وجود کی کائنات میں رب کو ڈھونڈ سکتے ہو اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔